بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کو مسجد الاقصی کے دوسرے حصے کے بارے میں بتاؤں گی۔ پچھلے حصے میں ہم نے مسجد الاقصی کا وہ روحانی تعلق دیکھا جو انبیاء علیہ السلام سے جڑا ہوا تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اور سب سے بڑھ کر یہ وہی جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی شب آسمانوں کا سفر کیا۔ لیکن اب ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر پہنچے ہیں جہاں مسجد الاقصی عبادت کا نہیں بلکہ جنگ کا میدان بن گئی۔ حصہ اول، صلیبی جنگوں کی شروعات۔ سن 1095 عیسوی میں یورپ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ پوپ اربن دوم نے فرانس میں ایک جذباتی تقریر کی۔ اس نے اعلان کیا، یروشلم خطرے میں ہے، مسلمانوں نے مقدس سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے، تمہیں لڑنا ہوگا اور اسے واپس لینا ہوگا۔ اس تقریر نے پورے یورپ کو جھنجھوڑ دیا۔ لوگوں سے وعدہ کیا گیا کہ جو کوئی بھی اس جنگ میں حصہ لے گا اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ غریب لوگوں کے لیے یہ غربت سے نکلنے کا موقع تھا اور فوجیوں کے لیے زمین و طاقت حاصل کرنے کا۔ ہزاروں لوگوں نے ایک جنگ کے لیے تیاری کی، وہ کہلائی صلیبی۔ راستہ سخت تھا، بھوک، بیماری اور موسم کے ستائے ہوئے یہ لوگ بالآخر 1099 عیسوی میں یروشلم پہنچے۔ حصہ دوئم، یروشلم کا محاصرہ اور قتل عام۔ یروشلم کا محاصرہ کئی ہفتوں تک جاری رہا۔ جب صلیبی شہر میں داخل ہوئے تو ظلم کی انتہا ہو گئی۔ مسلمانوں کو مسجد الاقصی کے اندر قتل کیا گیا، خون گلیوں میں بہنے لگا، یہودیوں کو عبادت گاہوں میں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ مسجد جو کبھی قبلہ اول تھی اب ایک چرچ بن چکی تھی۔ مسلمانوں اور یہودیوں پر اس میں داخلہ بند کر دیا گیا۔ یہ مسجد الاقصی کی تاریخ کے سیاہ ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ حصہ سوم، صلاح الدین ایوبی کا ظہور۔ لیکن اللہ کی نصرت آنی تھی، دیر سے مگر ضرور۔ جب یروشلم پر ظلم کا راج تھا، ایک عظیم شخصیت تیار ہو رہی تھی، صلاح الدین ایوبی۔ 1137 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہونے والا یہ نوجوان نہ صرف علم دین کا ماہر تھا بلکہ جنگی حکمت عملی کا ماہر بھی تھا۔ لیکن اس کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کا تقویٰ اور رحم دلی۔ صلاح الدین نے پہلا قدم اتحاد کی طرف بڑھایا۔ اس نے مصر، شام اور عراق کے مختلف علاقوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ اس نے اپنی فوج کو صرف جنگ کے لیے نہیں بلکہ عدل اور مقصد کے لیے تیار کیا۔ حصہ چہارم، جنگ حطین اور فتح۔ 1187 میں صلاح الدین نے فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ صلیبیوں نے ایک معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے قافلوں پر حملے کیے اور مسلمانوں کی توہین کی۔ صلاح الدین نے فوج کو جمع کیا اور جھیل تبریہ کے قریب حطین کے میدان میں لشکر بھیجا۔ گرمی، پیار اور حکمت عملی نے صلیبیوں کو تھکا دیا۔ پھر صلاح الدین نے حملہ کیا اور دشمن کو شکست پاش دی۔ اب راستہ صاف تھا، یروشلم آزاد ہونے والا تھا۔ حصہ پنجم، پرامن فتح۔ جب صلاح الدین یروشلم میں داخل ہوا، سب نے خون ریزی کی توقع کی، لیکن اس نے وہ کیا جو دنیا نے سوچا بھی نہ تھا۔ نہ کوئی قتل، نہ کوئی انتقام۔ صلاح الدین نے عیسائیوں کو عزت سے شہر چھوڑنے دیا، غریبوں کی مدد کی، مسجد الاقصی کو گلاب کے پانی سے دھویا گیا، اذان کی آواز بلند ہوئی۔ 88 سال بعد سجدہ پھر سے ممکن ہوا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی
یہ رحمت، عدل اور کردار کی جیت تھی۔ اختتام۔ مسجد الاقصی کی فتح صرف ایک واقعہ نہیں، ایک سبق ہے۔ یہ سبق ہے جب مسلمان متحد ہوتے ہیں اور ان کا قائد نیک ہوتا ہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے عثمانی خلافت، برطانوی قبضہ اور جدید فلسطینی جدوجہد کا دور، اس لیے یہ جاری ہے۔ دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔